دوستو، آج بھی اتہاس کے پنوں میں ایسے ایسے بڑے اور خطرناک راز دفن ہیں کہ جن رازوں سے اگر پردہ اٹھ جائے تو ہماری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی آنکھیں حیرانی کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا سال 1974 میں کہ جب چائنا کے ایک علاقے میں ایک کسان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کھیت میں کھدائی کر رہا تھا۔ کھدائی کرتے کرتے اچانک اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ جس نے اس کو حیران کر دیا۔ شروع میں تو کسان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنی کھدائی کی وجہ سے کوئی بڑا خزانہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اپنی کھدائی میں آگے بڑھتا گیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دوستو اپنے کھیت میں جس جگہ پر وہ کسان کھدائی کر رہا تھا وہاں پر کوئی خزانہ یا پھر کوئی عام قبر نہیں بلکہ بڑے بڑے چیمبر موجود تھے، جن کو دیکھ کر اس دور میں پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کسان نے سب سے پہلے اس بات کی خبر آس پاس میں رہنے والے چائنا کے سرکاری لوگوں کو دے دی تھی، جس کی وجہ سے چائنا کی گورنمنٹ نے فوراً اس پورے علاقے میں کھدائی کا کام شروع کروا دیا تھا اور اس پورے چیمبر پر ریسرچ کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا تھا۔ لیکن دوستو جب کچھ دن کے بعد زمین کی کھدائی کمپلیٹ ہو گئی اور زمین کے نیچے موجود سارے چیمبرز کو ڈھونڈ لیا گیا تو چیمبرز کے اندر پہنچ کر پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ دوستو ان چیمبرز کے اندر کوئی عام چیز نہیں بلکہ 8000 سے بھی زیادہ زندہ فوجیوں کے پتلے موجود تھے، اور یہ سارے کے سارے فوجی ایسی حالت میں کھڑے تھے کہ مانو اپنے راجا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور راجا کا آرڈر ملتے ہی یہ کسی بڑی فوج پر اٹیک کر دیں گے۔ دوستو ان 8000 سے بھی زیادہ زندہ فوجیوں کے پتلوں کی کھوج نے نہ صرف چائنا بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ہی حیران کر دیا تھا، اور پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر یہ سپاہی کون ہیں، کہاں سے آئے، کس دور کے ہیں، اور آخر وہ کون انسان تھا کہ جس نے ان سبھی لوگوں کو زمین میں اس طرح سے گاڑ دیا تھا، اور اگر یہ لوگ ایک لمبے وقت سے زمین کے اسی حصے میں ہی موجود تھے تو آخر دنیا والوں کے سامنے کیوں نہیں آئے تھے؟ یعنی 8000 سے بھی زیادہ سپاہیوں کے پتلوں کی اس کھوج نے پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے دماغ میں ہزاروں سوال کھڑے کر دیے تھے۔ فرینڈز، ایک لمبی ریسرچ کے بعد آخرکار دنیا کے ایکسپرٹس یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ آخر زمین کے نیچے ملنے والے یہ 8000 سے بھی زیادہ فوجی کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس دور کے ہیں، اور آخر ان فوجیوں کو کس انسان نے زمین کے نیچے اس طرح سے گاڑ دیا تھا۔ تو دوستو ان سپاہیوں سے جڑی یہ کہانی آج سے لگ بھگ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے راجا کی کہ جس کو چائنا کا پہلا راجا بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ راجا تھا کہ جس نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک کر کے پہلی بار چائنا دیش کی استھاپنا کی تھی، ورنہ اس سے پہلے چائنا کا یہ پورا علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس راجا کو اتہاس میں قن شی ہوانگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی وہ چائنا کا راجا تھا کہ جس نے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بھی بنوائی تھی، جو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس دیوار کو چین کی دیوار کے نام سے جانا جانے لگا، اور آج کے دور میں بھی ہم سب لوگ جس چین کی دیوار کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ وہی چین کی دیوار ہے کہ جس کی بنیاد چائنا کے اس پہلے بادشاہ یعنی قن شی ہوانگ نے رکھی تھی۔ قن شی ہوانگ کا جنم 259 BC میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 250 سال پہلے چائنا دیش میں ہوا تھا، اور صرف 13 سال کی ایک چھوٹی سی عمر میں ہی قن شی ہوانگ ایک بڑی ریاست کا راجا بن گیا تھا۔ قن شی ہوانگ نے 13 سال کی عمر میں راجا بنتے ہی نہ صرف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی چائنا دیش میں بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا تھا۔ قن شی ہوانگ اتنا زیادہ قابل اور بہادر تھا کہ جس علاقے میں بھی اپنی فوج کو لے کر نکل جایا کرتا تھا اس علاقے کو اپنی سلطنت میں ملا کر ہی دم لیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو جیسے جیسے قن شی ہوانگ کامیاب ہوتا گیا ویسے ویسے اس کا ڈر بھی بڑھتا گیا، اور اس کا یہ ڈر کسی اپنے دشمن سے نہیں بلکہ صرف اور صرف موت سے تھا، کیونکہ چائنا کے اس طاقتور اور امیر راجا کو یہ محسوس ہونے لگا تھا
کہ ہو نہ ہو اور لوگوں کی طرح ایک دن مجھے بھی مرنا پڑے گا، اور جب میں نے دنیا میں اپنی سلطنت کو طاقتور بنانے میں اتنی محنت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے مجھ کو موت نہ آئے۔ اسی وجہ سے اس راجا نے موت سے بچنے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز بھی ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ اس راجا نے اپنے محل میں موجود سارے حکیموں کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کو کوئی ایسی جڑی بوٹی لا کر دیں کہ جس کو کھانے کے بعد راجا کو موت نہ آئے، اور جو حکیم بھی یہ لانے میں ناکامیاب ہو جاتا تھا اس کو فوراً قتل کروا دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے راجا نے اپنے محل کے بہت سارے حکیموں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن کوئی بھی حکیم اس کے لیے ایسی دوا لانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ آخرکار جب دھیرے دھیرے راجا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی موت سے نہیں بچ پائے گا تو اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ایک نیا آئیڈیا ڈھونڈ نکالا تھا۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا کا یہ راجا بھی مصر کے راجاؤں کی طرح یہ نظریہ اور عقیدہ رکھا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ اسی حالت میں زندہ ہوتا ہے جس حالت میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کے لوگ اپنے راجا کی موت کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیویوں، اس کے سارے مال اور اس کے غلاموں اور اس کی ہر چیز کو اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے، تاکہ جب راجا دوبارہ زندہ ہو تو اس کو کسی بھی طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کو دوبارہ بھی بالکل ویسے ہی جی سکے جیسے پہلے جیا کرتا تھا۔ اسی بات کو فالو کرتے ہوئے چائنا کے اس راجا نے بھی اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنا مقبرہ بنانے کا آرڈر جاری کر دیا تھا، اور مقبرے کے پاس ہی بڑے بڑے چیمبرز بھی بنوانا شروع کر دیے تھے۔ راجا کی طرف سے بنوائے گئے ان چیمبرز میں سے پہلے چیمبر میں لگ بھگ 8000 سے بھی زیادہ فوجیوں کے پتلے بنوائے گئے تھے، جبکہ دوسرے چیمبر میں 600 گھوڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ گھوڑا گاڑی بھی موجود ہیں، اور یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تیسرے چیمبر میں ان خاص سپاہیوں کے پتلے ہیں کہ جو اس راجا کے دور میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بڑے بڑے کمانڈر کے پتلے تیسرے چیمبر میں ہی موجود ہیں، جبکہ چوتھے چیمبر میں بننے والے پتلے اس راجا کی زندگی میں پورے نہیں ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اس کا کام آج بھی ادھورا کا ادھورا ہی پڑا ہے۔ آس پاس کے چیمبرز میں بھی ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ زہریلے جانوروں کے پتلے بھی موجود ہیں، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا کا یہ راجا بھی مصر کے راجاؤں کی طرح یہ نظریہ رکھا کرتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ بالکل اسی حالت میں ہی زندہ ہوتا ہے جس حالت میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ راجا بھی یہی چاہتا تھا کہ جب میں دوبارہ زندہ ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میری ساری فوج اور میری پوری سلطنت بھی زندہ ہو جائے، یعنی میری سلطنت میرے مرنے کے بعد بھی قائم رہے، تاکہ میں دوبارہ اس سلطنت کو سنبھال سکوں اور پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کر سکوں۔ لیکن دوستو، اس راجا کی موت کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ اس راجا نے ایک بار اپنے محل کے سب سے خاص اور سب سے قابل حکیم کو اپنے پاس بلایا، اور اس کو بھی اپنے دوسرے عام حکیموں کی طرح ہی یہ آرڈر دیا کہ تم میرے لیے ایک ایسی خاص جڑی بوٹی کا انتظام کرو کہ جس کی مدد سے میں اپنی موت سے بچ سکوں، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو گے تو تم کو بھی بالکل ویسے ہی قتل کر دیا جائے گا جیسے تم سے پہلے اور دوسرے عام حکیموں کو قتل کیا گیا تھا۔ لہٰذا جب محل کے سب سے خاص اور سب سے قابل حکیم نے راجا کا یہ آرڈر سنا تو وہ حیران رہ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ آخر میں اپنی جان کو کیسے بچاؤں، کیونکہ یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ایسی جڑی بوٹی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک نیا آئیڈیا ڈھونڈا، اور وہ راجا کے پاس ایک ایسا زہر لے کر پہنچا کہ جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی تھی، اور اس خطرناک زہر کو اپنے راجا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس قابل حکیم نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ وہی جڑی بوٹی ہے کہ جس کی مدد سے آپ اپنی موت سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا یہ سنتے ہی راجا بڑی خوشی سے اس زہر کو پی گیا، جس کی وجہ سے اتہاسکاروں کے مطابق تڑپ تڑپ کر راجا کی موت ہوئی تھی۔ راجا کی موت کے بعد اس کی باڈی کو اسی مقبرے میں ہی دفنا دیا گیا تھا کہ جو مقبرہ راجا نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے لیے بنوایا تھا،
और ये मकबरा उन चैम्बर्स के पास ही था कि जिन चैम्बर्स में राजा ने अपनी फौज और अपनी बहुत सारी चीज़ों के पुतले बनवाए थे। दोस्तों, इस राजा को गुजरे हुए तो हमारी दुनिया से लगभग 2200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बनाए हुए वो पुतले आज भी पूरी दुनिया को हैरान किए हुए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इन पुतलों को बनाने के लिए लगभग 7,20,000 मजदूरों ने काम किया था और इन सारे पुतलों को मिट्टी के जरिए से पकाकर बनाया गया था। शुरू में इन पुतलों पर कलर भी किया गया था, जो इन पुतलों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कलर उड़ता चला गया, क्योंकि दोस्तों इन सभी मुजस्समों ने वक्त पर न सिर्फ तूफान और बाढ़ जैसी खतरनाक चीज़ों का सामना किया है, बल्कि बहुत सारी खतरनाक फौजों ने भी इन पर हमला किया था ताकि इनको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके, लेकिन यकीनन ऐसे लोग हमेशा नाकामयाब रहे। दोस्तों, इन सभी पुतलों से जुड़ी जो चीज़ दुनिया के लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि आखिर जब उस दौर में इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आखिर इन पुतलों को कैसे बनाया गया, वो भी ऐसी कंडीशन के साथ कि ये सारे पुतले हर एंगल से एक दूसरे से अलग अलग हैं, यानी ना तो किसी का एक दूसरे से चेहरा मिलता है और ना ही किसी का एक दूसरे से हेयर स्टाइल मिलता है, बल्कि हर एंगल से एक दूसरे से अलग अलग हैं। आज के दौर में इन पुतलों को देखने के लिए दुनिया भर के लोग दूर दूर से लंबा सफ़र तय करने के बाद चाइना देश में आते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।